پیر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ دیکھیے میں نے آپ کو میں نے بھیج دیا، آپ نے اوپر کا فوٹو بھیجا آپ کو، میں نے سب بھیج دیا بھائی جان، دیکھو تو کم سے کم دیکھ لوں گا۔ ہلو آئی نہ رہی تو لائٹ، ہلو، ہاں سب مارے جی راحت بھائی دیکھ لیا آپ نے؟ دن بنا رہے تاروں میں۔ جناب اعلیٰ آپ یہ بتائیے، جی قاری راحت صاحب دیکھ لیا آپ نے؟ آپ دیکھ لیا میں نے، صحیح پڑھ کے بتائیے ذرا کیا لکھا ہے اس میں۔ یہ لکھ رہا اگر حق تعالی شانہ یہ جانتے ہیں اغنیا کی زکوٰۃ یعنی مالداروں کی زکوٰۃ فقراء کے لیے کافی نہ ہوگی تو زکوٰۃ کے علاوہ اور چیزوں پر فرض کرتے بس اگر صحیح تو ہے۔ اچھا کیا صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا کہ اغنیا کی زکوٰۃ سے اغنیا کی زکوٰۃ سے غریبوں کا گزارا نہیں ہوگا؟ روایت اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا؟ نہ جانتے کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر اللہ تعالیٰ اللہ شانو کو یہ علم ہوتا، یہ جانتا کہ اغنیا کی زکوٰۃ سے یعنی امیروں کی مالداروں کی زکوٰۃ سے غریبوں کا گزارا نہ ہوگا تو کوئی اور انتظام کرتا، مانتے ہو نا تو ایسے ہی مانو کسی اور چیز کو فرض کرتا۔ سنو اگر حضرت سمجھائیں، مانتے ہو نا تو ایسے ہی مانو گے۔ جی سمجھائیے نا یہ تو علم کی بات ہے نا، اللہ کے علم کی بات ہے۔ تم رسول اللہ کے علم کو آج تک انکار کرتے چلے آئے ہیں، اللہ کے علم کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت علی، تم علی والے نہیں ہو، تم حسین والے نہیں ہو، تم احمد رضا والے ہو۔ دیکھیے بھائی یہاں پہ اللہ رب العزت کے علم کی بات چل رہی ہے، اللہ رب العزت کے علم غیب کی بات چل رہی ہے، یہاں اللہ کے علم کا انکار کیا جا رہا ہے۔ جناب آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے اور آپ نے خود ہی پڑھا ہے، محمد رسول اللہ نہیں ہے، آپ سمجھے نہیں؟ تم اس بات کو صحیح مانتے جو احمد رضا نے صحیح لکھی ہے۔ دیکھیے لڑائی جھگڑے کے موڈ میں نہیں ہوں میں، یہاں اللہ کے علم کا انکار کیا جا رہا ہے، ذرا بتائیں نا۔ میں آپ سے 24 گھنٹے بات کر سکتا ہوں لیکن اس وقت میں جا رہی ہوں کہیں۔ ارے بھائی تو جواب تو دیجیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ 24 گھنٹے بات کر سکتا ہوں میں۔ جانتے اللہ تعالیٰ شانو جانتا، اللہ رب العزت جانتے، تو یہ جانتے یعنی نہیں جانتے، اس کا مطلب ہوا نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کو علم ہی نہیں تھا۔ بریلوی حضرات ایسے ہیں جو میری مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، میں اس بات پر آپ سے بحث نہیں کر رہا ہوں کہ تمہاری مسجد میں کوئی بریلوی آتا ہے یا نہیں آتا ہے، میں اس بات کا جو ہے میں اس بات کا سوال ہی نہیں کر رہا ہوں کوئی بریلوی آتا ہے کہ نہیں آتا، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم نہیں تھا؟ تم لوگ علی والے نہیں ہو۔ ارے بھیا تم دیوبندی ہو یا مولائی ہو؟ ہم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اچھا تو تبلیغی جماعت سے تعلق ہے، تھانوی جی کو مانتے ہو؟ تبلیغی جماعت سے بھی تعلق ہے، تبلیغی جماعت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ ارے واہ، جو تبلیغ کا انکار کرتا ہے نہیں، تبلیغ نہیں، یہ تبدیلی جماعت جو آج کل جو ہے جماعت لے کے پھرتی ہے، الیاس کاندیلوی کی بنائی ہوئی۔ میں نے کیا کہا جو تبلیغ کا انکار کرتا ہے، تبلیغ کا انکار نہیں کر رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی نہیں، تبلیغ کا انکار نہیں کیا، تبدیلی جماعت کے تعلق سے میں بول رہا ہوں، اس سے آپ کا تعلق اسی سے ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا تعلق اس سے ہے، یعنی آپ دیوبندی ہیں۔ ہم تو ہوتے دیوبندی، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ چلیے آپ نے اتنا مجھے بتا دیا، سمجھا دیا کہ آپ دیوبندی ہیں اور آپ جواب دینے سے قاصر رہ گئے ہیں، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، آج تک صرف حضور کے علم کا انکار کرتے تھے، آج اللہ رب العزت کے علم کا بھی انکار کر دیا۔ ارے یہ تم ہی لوگ ہو۔ ارے بھائی تمہاری فضائل اعمال میں نے آپ کو دے دی، تم نے خود مجھے پڑھ کے بتایا اور آپ پھر بار بار بات کر کے جو ہے مطلب راضی نہیں ہو، آپ بار بار فون کاٹ رہے ہو بھائی، جیسے پہلے بات کر رہے تھے یار، ایسی بات تو اچھا لگے گا۔ تو بتائیے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے، یعنی اس کا مطلب ہوا نہیں جانتے؟ اگر جانتے تو اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی اور دوسری چیز بھی فرض کر دیتا ہے نا۔ آپ تو فارغ ہو کر بیٹھے ہو۔ ارے بھائی میں کام میں ہوں، میں بھی کام میں ہوں، وہی میں بھی اپنی دکان میں ہوں، میں بھی کاروبار والا انسان۔ ہلو 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 السلام علیکم حضرت۔ جی وعلیکم السلام بھائی جان، خیریت؟ جی حضرت آپ کی دعا ہے۔
اور یہ کیا حال ہے؟ حضرت میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت، ایک کوئی ہے یوٹیوب پہ حضرت بہت پریشان کر رہے ہیں سوال کر کر کے. یوٹیوب پہ جی جی کمنٹ میں نا کیا بول لیا؟ کہہ رہے آپ ہمارے نبی کو کیا مانتے ہیں، نور یا بشر؟ اچھا تو اس سے نمبر لے لو پیار محبت سے، اپنا نمبر دیجیے آپ. میں نے حضرت کہا وہ نمبر ہی نہیں دینا چاہ رہے ہیں. بس تو اس کے حرام کے پلے کو چھوڑ دو، وہ ایسی جو ہے نا پریشان کرے گا. اچھا ہاں ایک بار حضرت میں نے آپ کا نمبر دے دیا تھا، شاید آپ کے پاس کال آیا یا نہیں آیا پتہ نہیں. پتہ نہیں، میرے پاس تو بہت سارے کال آتے ہیں. جی ہاں میں نے لکھا تھا نا حضرت کمنٹ میں کہ میرا رضا حق پر ہے، تو اس نے کمنٹ کیا تھا. اچھا 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 ہاں لکھا ہے. تو یہ اہل سنت لکھ دیا آپ نے آپ کو 100%. جی 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 اگر ایسا ہی ہے تو آپ کا عقیدہ بتایا کہ آپ ہمارے نبی کو ذات و نور، ذات و اس سے لکھنے بھی نہیں آیا ہے، جی وہی خالی تو. نور لکھا ہے، نور بھی نہیں لکھا ہے. جی جی حساب سے لکھنا تھا یا اعتبار سے لکھنا تھا، پتہ نہیں اس نے لکھا کیا ہے، اس کو خود جی نہیں پتا. اگر وہ پڑھے گا تو وہ کہے گا کہ ہاں غلطی ہے پڑھنے لکھنے میں. اور میں نے لکھ دیا پہلے ذات و کال کرو صفات کے مجھے. تعلق سے اس نے پوچھا ہے جی کہ حضور کو کیا مانتے ہو، نور یا بشر. جی جی ہاں تو حضرت اپنے لوگ تو دونوں مانتے ہیں نا. جی جی حضور نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، مگر اس سے کچھ کہنا مت شیطان کے پتر سے. اس کا نہ خالی کچھ. پیار محبت سے نمبر لے لو اور میرے حوالے کر دو، جی ٹھیک ہاں ہے. ایسے اور پیار اسے پھر محبت سے کال نمبر. پہ کانفرنس پہ لے لینا، پھر میں اس کی بات. جی 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 ہاں کیونکہ ان کو نا اسی طرح سے مارنا چاہیے جس طرح سے یہ مرنا چاہیں. جی جی ہاں ان کو الٹا لٹکا کے مارو پھر بہتر رہتا ہے. انہی کا لگایا ہوا حکم انہی کا گلے میں ڈال دو، گھومتا پھر اب. جی جی ہاں چلیے حضرت میں اس کا نمبر ہاں لینے کی پیار کوشش محبت سے اس کا کرتا ہوں. نمبر لے لو آپ، جی جی چلے کے پلے سے. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے حضرت، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فون کاٹا کہ نہیں؟ کال کاٹ کے کیوں بھاگ گیا بھائی؟ دیکھ آپ بولتا ہے کال کاٹ کے بھاگ گیا، کتنا بیوقوف. میں نے تجھے کیا کہا تھا کہ میں کال لگا رہا ہوں اس کو، تو اگر ٹھیک ہے میرا فون کاٹا تو نے کہا جھوٹ. تو نے کیا کہا؟ جھوٹ بول رہا ہے. میں نے کہا تھا نہیں کال نہیں، کٹے تو کہ تم نہ نے فون. میرا نام کیوں لیا کہ کال کیوں کاٹ دیا؟ میں نے تمہارا نام کب کہا؟ تمہارا نام لے کر کیا کب بول کال رہا کاٹا؟ تھا کہ دیکھ دیکھ کیا؟ میں نے تو کوئی دیکھ بولا ہی نہیں. میں چل نے ٹھیک ہے، لائن پہ جیسے اس نے کام فون کی بات کر، اٹھایا میں نے جیسے کلک کیا فوراً فون کٹ گیا. ٹھیک کام کی بات کر. ہاں بول. لائن پہ لے لے انہیں جلدی سے. دیکھ پھر یار میں لائن پہ لوں تو کٹ گیا دوبارہ سے کال. پھر بولے گا تو جھوٹ بولا. تو پھر کسی اور کے نمبر سے لے لینا. ایک وہی رک لا یار. لا ریاض مجھے دے ایک نمبر، فون دے یار. ریاض لا ایک بار اپنا فون دے. مجھے دے نمبر. فون دے یار اپنا 1 منٹ. ارے مجھے دے نمبر یار تو اپنا. رک جا دیتا ہوں. دیتا ہوں. رک. لکھ نمبر. ہاں بتا. 8899 8899 041 041 388. 388. وہ تو نمبر ہی نہیں لگا. کیوں؟ 89 وہ 88. 1 منٹ رکیے گا. کیا نمبر لکھا آپ نے؟ 88 990 41 388. یہی تو ہے نمبر. یہ نمبر ہے. یہی نمبر ہے. اچھا دوبارہ لگاتا ہوں. لگی کہاں رہا ہے یہ نمبر؟ صحیح نمبر دے. اچھا میں نے نمبر یہ ہے آپ کو، یہی نمبر ہے. اوکے دوسرا نمبر لکھو جس کا دوسرا نمبر ہے 9634. 9634 لکھا 47. آگے 47 لکھا. ہاں 64
اور 32. You are not dialing a valid number. Please check the number you have. یہ نمبر بھی نہیں لگ رہا ہے. معاف کر نور حسن یار، کیوں پھینک رہا ہے یار؟ ابے چلے کے پلے نہیں لگ رہا نا، ریکارڈنگ میں آ جائے گا. ریکارڈنگ میں جو بولا ہے وہ دکھائی دے جائے گا. یار حد ہو گئی یار، میرے سے کیوں پھر یہ فون لگتا ہے اور تیرے سے کیوں نہیں لگتا ہے فون؟ روک جب میں لگاتا ہوں ریکارڈنگ میں آ جائے گا نا سب. میرے یہاں ریکارڈنگ کچھ نہیں ہوتی ہے، تیرا کام ہے تو کا ریکارڈنگ. میرے پاس تو ہے نا ریکارڈنگ. میں دوبارہ سے لگا رہا ہوں کال، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے لگا. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہی. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی میرے یہاں سے کانفرنس نہیں ہو رہی ہے. نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں کانفرنس ہو رہی ہے. بہرحال جا اپنے مفتی صاحب سے پوچھ لے جا. چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ پہلے مسئلہ بتا دیجیے. ہاں وہ نماز ہو گئی اس لیے کہ جو غیر موقدہ سنتیں ہیں نہیں مجھے حوالہ دینا. یہ دیکھیے نور حسن، یہ مجھے پتا ہے کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ بحث میں اچھے سے جانتا ہوں کیونکہ میں پڑھا ہوں. لیکن مجھے آپ کتاب کا حوالہ دے کر یہ بتائیں آپ کہ کون سی کتاب میں کیا لکھا ہے. لیکن یہ ریکارڈنگ جو آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں آپ ڈالیں گے یوٹیوب پر، جس میں بالکل اس کتاب کا نام ہے مومن کی نماز. مومن کی نماز؟ ہاں. کس نے لکھی ہے کتاب؟ ٹھیک ہے، جس نے بھی لکھی ہے تو جا کے دیکھ لے اور اپنے علماء سے معلوم کر لے. مصنف کا نام بتائیں، مصنف کا نام. اپنے علماء سے معلوم کر لو. میرے محترم مصنف کا نام آپ بتائیں مجھے. آپ اپنے علماء سے معلوم کر لو نا یار. میں جب علامہ عبدالستار حمدانی صاحب نے لکھی ہے. اچھا ہاں ذرا پڑھیں آپ، وہ صفحہ نمبر بتائیں جہاں پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. صفحہ نمبر بتائیں آپ. اب صفحہ نمبر بھی بتانا ہوگا؟ جی بالکل، صفحہ نمبر بتائیں آپ، اور کس تحت کس مسئلے پر قیاس کر کے لکھا ہوا ہے یہ بھی بتائیں ساتھ میں. میں کیسے مان جاؤں آپ کی بات ایسے ہی ایسے مان جاؤں؟ تمہارے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. تمہیں جب مسئلہ ہی یاد نہیں ہے، جب تم نے جو ہے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے تو تمہیں معلوم کیا ہوگا، علم کیا ہوگا؟ یہ بھی ہے نا بات. دیکھیے نور حسن، ہمارا کام ہے علم کا سیکھنا. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی مسئلہ پڑھیں پھر اس سے لوگوں پر اعتراض کریں اور دوسروں کا امتحان لیں. ارے بہرحال چل کوئی بات نہیں ہے، کتاب کا نام لکھ. ٹھیک ہے چل مجھے ایک بات بتائیں آپ. صفحہ نمبر بھی لکھ لے، میں بتا رہا ہوں نا، مومن کی نماز اور صفحہ نمبر ہے 123. ٹھیک لکھ. صفحہ نمبر 123. میں اصل میں تھوڑا نا الٹا سیدھا کر کے گھما پھرا کر مارتا ہوں نا، مزہ آتا ہے مجھے. کوئی نہیں تو جتنا مرضی پھرا. تیرے جیسے کی نا اوقات دکھانے میں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. دیکھو زیادہ پیلنا گیان نہیں پیلنا. صفحہ نمبر گیان پیلنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. کوئی ایک ایسی ریکارڈنگ نہیں تمہارے کسی بھی دیوبندی کے چینل پر جو اس گناہگار کی شکست ہو. یار میری ایک بات بتا، تیرا ریکارڈنگ کرنے سے یا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے مجھے بتا. اچھا ٹھیک ہے، میرا ٹائم برباد مت کر، چل نکل. ہاں اب تو یہی بولے گا نا، اور کیا کرے گا. صفحہ نمبر 123 ہے، میں ابھی دیکھوں گا. اگر صفحہ نمبر 123 پر یہ نہ ہوا. اچھا سن، صفحہ نمبر 123 کی کوئی قید نہیں. صفحہ نمبر اگر ادھر ادھر ہو جائے کیونکہ پریس کی وجہ سے، اگر چھپائی کی وجہ سے ادھر ادھر ہو جائے تو چلے گا نا. کہاں سے چھپی ہے کتاب؟ مگر یہ بات آپ کے پاس جو کتاب ہے یہ کون سی کہاں سے چھپی ہوئی جو آپ کے پاس ہے؟ مرکز اہل سنت برکات رضا، امام احمد رضا. بابا تیری کتاب ہے نا، تو اپنی کتاب سے حوالہ دے رہے مجھے، کسی معتبر کتاب سے حوالہ دینا. میں یہی سننا چاہتا. اچھا تو یہ نہیں ہے. اچھا ایک منٹ یہ بات نہیں ہے ایسا بول دے. کیا بات نہیں ہے؟ اس مسئلے کا انکار کر دے. میں انکار کیوں کروں جبکہ کر دے نا، کر دے انکار کر دے. میں نے اسی لیے کر دے. تیرا لکھنے والا بندہ غیر معتبر ہے، میں اس کی بات کیسے مان لوں؟ کیا امام طحاوی رحمت اللہ علیہ سے بڑے ہیں تیرے مولوی؟ ارے بڑے اور چھوٹے کی یہاں بات نہیں ہے. تو اچھا یہ دکھا کہ اگر کسی بھی علماء نے، کسی بھی امام نے، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہو کہ سجدہ صاحب وہاں واجب ہوگا، وہاں نماز نہیں ہوئی اگر اس نے ایسا جان بوجھ کر کیا. تو نے کہا ایک منٹ دیکھ بھائی، تم تسلی سے بات کر. تو نے کہا تھا کہ اگر جان بوجھ کر ایسا کیا اور سجدہ صاحب نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر بھولے سے ایسا کیا تو نماز ہو جائے گی. تو نے ایسا بولا تھا ہے نا. میں نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کر وہاں تشہد پڑھا، درود شریف پڑھا، دعا پڑھی،
ٹھیک. اور پھر میں نے جو ہے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا، چوتھی رکعت کی، اور سلام پھیر دیا بغیر سجدہ صاحب کیے. الحمدللہ وہ نماز ہو گئی. میرا یہ دعویٰ. تیرا دعویٰ کیا رکھا؟ رکو دعوے کو ادھر رکھنا. میں نے تیرا دعویٰ رکھ. رکو تیرا دعویٰ رکھ. نہیں اس میں جان بوجھ تیرا کر دعویٰ لکھا رکھ. ہے. نہیں ادھر ہاں جان بوجھ کر. میں نے ایسا جان بوجھ کر کیا. نہیں میں خود کو کہہ رہا ہوں میں نے ایسا جان بوجھ کر کیا. بتا میری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر آپ نے جان بوجھ کر کیا نہیں ہوئی. اچھا جی ہاں. امام ابو حنیفہ فتوا لے کیا؟ رکیے فتوا لے کیا؟ مسئلہ لے کیا؟ مسئلے کا فتوا لے کیا؟ بتا رہا ہوں. میں چیلنج کر رہا ہوں. جواب دے رہا ہوں بیٹا، ادھر سن. جواب دے رہا ہوں بیٹا سن. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن پاک کی آیت ہے لا تبطلوا اعمالکم، اس سے استدلال کرتے ہوئے احناف کے نزدیک اگر کسی نماز کو شروع کیا اس کے بعد میں کوئی ایسا کام کیا جس سے نماز فاسد ہو جائے گی تو اس پر واجب ہو جاتی، اس کا اعادہ واجب ہے. اوکے. ابے پاگل پہلے پڑھ لکھ لو تو کچھ. یہ موقع سنتوں کے بارے میں اور فرض نماز کے بارے میں یہ اور واجب کا مسلک پیش کیا ہے. نور حسن اگر تیرے میں دم ہے تو امام تمہارے علم کا، ہاں تمہارے علم کا بھی پتہ چل گیا کہ کتنے علم والے ہوتے ہو. ارے کچھ پڑھ لکھ لو، کچھ سیکھ لو جا کے. تبھی تو مومن کی نماز لے کر سیکھ لو جا کے، کچھ سیکھ لو جا کے. وہ بھی اپنے اس جاہل مولوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو تیرے جاہل مولوی کی. جس عالم نے تمہارا جنازہ نکال دیا ہے یہ وہ عالم ہے جو تمہیں شیطانوں میں سے نکلا ہے. پہلے کبھی تمہارے لوگوں میں تھا وہ عالم. وہ عالم میرے سر کا تاج، وہ عالم میرے سر کا تاج جو کبھی میری طرح تمہارے طرح ہے نا تمہارے جیسے لوگوں میں تھا. تمہارے جیسے لوگوں میں تھا. میں بھی ایسی تم جیسے لوگوں میں پھنسا ہوا تھا. الحمدللہ نکل کے تمہارا بینڈ بجا رہا ہوں. اور انہوں نے بھی بڑا دین کا کام کیا ہے اور بڑی خدمت کی ہے انہوں نے دین اسلام کی. الحمدللہ. اور نور حسن کام کی بات کرو. بڑی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور تمہارے جیسے دیوبندیوں کو جو نا وہ عالم میرے سر کا تاج ہے. مجھے فخر ہے اس عالم پر اپنے. مجھے اپنے اس عالم پر فخر ہے. یہی تو تیری جہالت ہے. علامہ عبد الستار حمدانی صاحب قبلہ مدد اللہ العلی والنورانی، اس عالم پر مجھے فخر ہے. میں جی وہ نورانی بھی ہو مجھے فخر ہے. کیوں کر رہا ہے؟ ٹائم ضائع مت کر. فالتو وہ میرے سر کے تاج ہیں. فالتو باتیں نہ میرے سر کے تاج ہیں. میرے سر کے تاج ہیں. نور حسن تو اس ریکارڈنگ کو تھانوی کو بھی قبول نہیں کر سکتا کیونکہ تیرے تھانوی نے کفر کیا ہے. یہ ہے کیا کر رہا ہے آج. میرے سے فون کٹ جاتا ہے نور حسن تو میرے پاس سے بھی جو ہے نمبر نہیں لگا رہا ہے اور وہ انویلڈ جنے کیا بتا رہا ہے. یار حد ہوگی. لیکن میں نے جیسے کال اس نے کال اٹھائی اور ایک منٹ یہ وہاں سے یا تو مجھے نمبر غلط بتایا ہے. رکو یہ وہاں سے کال کر رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ جس ویکتی سے بات ہلو 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 نور حسن تیلی اوقات نہیں ہو رہی ہے کیا بات بولنے کی؟ تیری جماعت میں کوئی حلالی ہے جو مجھ سے مناظرہ کر سکے؟ ہلو ہلو تمہاری زندگی جھانٹ کر کے رکھ دوں گا میں حرامزادو. بزدل مذہب کی بزدل پیداوار جہنمی کتو. ہلو آپ ہلو بات کر لو. ہلو ہلو نور حسن. ہلو ہلو لین پہ ہے. لین پہ بات کرو. نور حسن وہ منہ ہی نہیں کھولے گا. گارنٹی ہے. چل چل اٹھا بڑے صاحب بھائی. ہلو بول نہیں رہا وہ. چلا ہلو ہلو فون اٹھا کے بات نہیں کر رہا وہ. ہاں وہ بات نہیں کرے گا. سمجھ گیا ہوگا. ابھی تو میں نے نئے نمبر سے فون کیا تو
उठा के बोल नहीं रहा है कि आवाज सुन ले पहले किसका है। जब आवाज समझ गया तो फिर दोबारा बात ही नहीं किया। मैं लगाते रहता हूँ इन लोगों के पास, हरामजादे, इनकी हड्डियों में पानी भरा हुआ, बहुत बेगैरत जमात के लोग। इनको जिंदगी भर भागना है, जिंदगी भर भागना है मुझे। ना हेलो, हाँ अनिस भाई, माजिद भाई, हाँ वो तो कोई भी नहीं उठा रहा, वो उठा के बोला नहीं वो। अच्छा ये ताहिर रजा को लगाओ, ताहिर रजा को नहीं ना, उसको लगाना। क्या बोले? उसने मुझे मना कर रखा फोन करने के लिए, कहने लगा नहीं तुम मुझे फोन मत लगा करो। ताहिर रजा बोला है? हाँ ऐसा। हाँ तो अरे अली खान अब्दुल हमीद को लगाऊं? अरे वो सड़ेले से क्या बात करने का, उसके पास कुछ मालूम ही नहीं, उसको क्या बात करूं। तो उसको बोलने तो सुनो, उससे कहने का कि ले तेरे बाप को जलालुद्दीन को लाइन पे ले, हिम्मत है तो अरे दिन रात मैं ग्रुपों में बोल रहा हूँ, उनके पास फोन पे बोल के क्या मतलब है, लेगा लगाऊं ना उसको अब्दुल हमीद को? नहीं, उससे क्या बात करना है। तीसरी क्लास तो बोल रहा है कि अली खान के अंदर हिम्मत नहीं है तो मार रहा है। अच्छा मेरे पास फिल्म नहीं है। हाँ ऐसा वो कह रहा है कि उसको, हाँ क्योंकि वो तीसरी क्लास का मेरे अदब पड़ा हुआ है ना। तो ले लो उसको लाइन पे अब्दुल हमीद को। नहीं उसको क्या लेने का, ऐसा इनके अकाबिरों को लो, अकाबिरों को। कोई है इन लोगों में से? हाँ जैसे नूर हसन तो उठाया, कुछ बोला ही नहीं रहा है, इतना डर गया। वो नहीं बोलेगा, पूरा इनका मैंने ऐसी ठोकाई कर दी है कि इनका होश ठिकाने आ गया। समझ में आ गया। हाँ कोई भी है, सबको मेरा नंबर दो, बोलो ये लो, इन लोगों के पास फोन लगा के मेरी बात करवाओ। समझ गए। अच्छा अख्तर निजामी का नंबर लेंगे? अख्तर निजामी के पास लगाया और टाइम भी लगाया हूँ मैं। तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्ड ठेवला आहे, कृपया ना। कौन? हेलो, हाँ हेलो कौन? अल्लाह का एहसान है, कौन? मैंने पहचान। हाँ हेलो अली खान साहब। हाँ रिफायत लाइन पर है, रिफायत लाइन से कौन था? मुझे देवबंदी लग रहा है। अरे मैं हूँ, तुम मुझसे बात कर रिफायत। अरे This call is now being recorded. हेलो हेलो रिफायत देवबंदी कौन है? ये कौन देवबंदी है जिसने मुझे फोन लगाया है? क्या मुझसे देवबंदी ने फोन लगाया है? सामने ये देखो, ये है देवबंदियों का ये देवबंदियों को फोन लगवाता है मुझे, और बजरिया देवबंदियों को ये हमें चैलेंज कर रहा है। ये हरामखोर कितना बड़ा मनोज रखे हो तो क्या करे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तू भी बदमज़हब, ये भी बदमज़हब, हमें तो दोनों की ठोकाई करनी है। भाग गया। हाँ तू भी बदमज़हब, ये भी बदमज़हब, हमें तो जिसकी भी ठोकाई करने को मिल जाए। हेलो रिफायत अली। भाग गया। वो हरामजादा भागेगा, इनकी जमात में ऐसे ही है। हाँ इनको मैं छोड़ूंगा थोड़ी है। ऐसा मेरा नंबर सारे ग्रुप में शेयर करके, और उसके बाद में इन लोगों का भी नंबर शेयर करके, और उसमें ये सिर्फ बोलने का कि ये अली खान से इन लोगों की बात करवाओ, रात दिन फोन लगाओ इन लोगों के पास। हाँ ये हरामजादों का मैं बताता हूँ सही तरह। हरामजादे किताबों में तहरीफ करते हैं, अपनी मानवी तहरीफ चलात के, उसके बाद में हरामजादे अवाम को गुमराह करते हैं। जी। हाँ ठीक है चलो। अली खान, हाँ ये क्या बोलते हैं, ये लोग बरेलवी हैं कि नहीं है, कि लुधौलवी है क्या ये लोग? रुधौलवी है, बरेलवी नहीं है, फर्जी बरेलवी बने हुए हैं। ऐसा?
इस पर मैं इनको मुनाजरे का चैलेंज कर रहा हूँ, भाग क्यों रहे फिर? हाँ तो ये बरेलवी थोड़ी है। कौन कौन, जैसे जलालुद्दीन हो गया, नूर हसन हो गया, रिफायत अली हो गया, अख्तर निजामी, ताहिर रजा, नूर हसन, रिफायत अली, और उसके बाद ये एक रजा उन हक वाला और समीर चैनल वाला, समझ गए? ये सब रुदौली मसलक वाले हैं। अच्छा अच्छा, बरेलवी है ही नहीं है ना ये लोग? ये सब इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं कि यहूदी भी इतना नहीं बोलेगा। ऐसा? हाँ, किताबों के ताल्लुक से झूठ बोलते हैं हरामजादे। ऐसा? हाँ, तो मैं इस पर चैलेंज किया हूँ, भागते क्यों है? अगर मैं झूठा हूँ तो फिर भागे क्यों? मैं तो साबित करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, चलो रखो, मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ। चलो ठीक है, चलो ठीक। टेप लगा दो, लगा दे, वो है